زمین کو حکم ہوتا ہے پھٹو، خود زمین پھٹتی ہے، پھر دانے کو امر ہوتا ہے پھٹو، پھر وہ دانہ پھٹتا ہے، پھر وہ کھومپل بنتا ہے، پھر وہ اوپر بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے مکمل فصل تیار ہوتی ہے۔ پھر جب فصل تیار ہوتی ہے پھر اللہ کا امر، لوگوں کو اللہ نے علم دیا، وہ اپنی فصل کو کاٹتے ہیں، اس پہ درنتیاں چلاتے ہیں، مشینیں چلاتے ہیں، پھر وہ دانہ دوبارہ واپس انسانوں کے منہ میں جاتا ہے، غذا بنتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی یہی کیفیت ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، بیوی بچے، اولاد، رشتہ دار، دوست، احباب، پھر وہ بڑھتے بڑھتے زندگی کے جب آخری کنارے پہ پہنچتا ہے جہاں فصل پک چکی ہوتی ہے، آخری عمر میں اللہ کی چاہت، جیسے بعض اوقات فصل چھوٹی بھی خراب ہو جاتی ہے، چھوٹے دانے، کچھ دانے نہیں بھی اگتے ہیں، بعین انسانی زندگی کے ساتھ فصل مشابہت کھاتی ہے۔ اللہ کا امر آتا ہے اور ملک الموت اس کی زندگی کے تار کاٹ دیتا ہے اور یہ پھر ویسے مردہ ہو جاتا ہے، میت بن جاتا ہے جیسے چند دن پہلے دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت تھا جب انسان بالکل دنیا میں تھا ہی کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ کا امر آیا اور اس نے اپنے تعارف کے لیے انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کا آٹا گوندھا گیا، پھر اسے 40 سال رکھا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا جسم بنایا، پھر جسم بنا کے پھر اسے رکھا، پھر اس کے اندر امر ڈالا روح کا، ناک کی طرف روح ڈالی، نفخ فیہ من روحہ، اندر روح اتاری۔ جب روح اترنی شروع ہوئی تو ناک سے روح داخل ہوئی تو فوراً ناک گوشت میں بدلتا چلا گیا، پھر اوپر آنکھوں کی طرف گیا تو آنکھیں بنتی چلی گئیں، سر میں گیا تو دماغ مکمل ہوتا گیا۔ ایسے روح جہاں جہاں تک آئی وہ انسانی شکل میں جیسے زندگی ابھی ہے ایسے ڈھلتا چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان من اجل، انسان بے صبرہ بھی ہے، بے صبرہ بھی ہے۔ تو جب روح یہاں تک گردن تک پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، فطرت ہے، حرکت۔ روح یہاں تک پہنچی تو اٹھنے کی کوشش کی لیکن ابھی ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی، پھر اللہ نے روح ڈالی، مکمل کیا، پھر جنت میں اتارا، پھر وہاں اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں نا اداس رہتے تھے، تو ایک دفعہ سوئے، ایسے لیٹے، آنکھ لگی تو جب اٹھے تو اپنے بغل میں اماں حوا کو پایا تو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ بابا امن بھی کہتے خوش ہویا، میرے جیسا کوئی اور بھی ہے نا۔ پھر اللہ نے زمین پہ اتارا، یہ سارے اللہ کے پیچھے ایک امر تھے، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، اللہ نے زمین پہ اتارا۔ خلق الزوجین الذکر والانثی، پھر عورت اور مرد کو دونوں کو ملا کے پھر انسانوں کی فصل کو چلایا، اس نسل کو چلایا اور آج تک یہی ترتیب ہے۔ انسان آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ امات و احیا، یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو بھائیو، چودھری خضر صاحب اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار کے گیا ہے، اللہ کے علم میں تھا یہ فصل کب پکنی ہے، کب تیار ہونی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کب موت آنی، لیکن یہ امر ایسا ہے، اس کو ساری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ موت آ جانی ہے۔ وہ اپنی زندگی گزار گئے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ جتنی زندگی تھی وہ یہاں گزار کے چلے گئے، جتنے بھی انسان چلے گئے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں ان کے لیے کچھ بیٹھ کے کر نہیں سکتا سوائے ایصال ثواب کے، کہ میں انہیں کچھ پڑھ کے ان کے لیے ہدیہ کر دوں یا کوئی صدقہ کروں اولاد ہونے کے ناطے، وہ ان کو اجر ملے گا۔ لیکن وہ اعمال جو میں ابھی کر سکتا ہوں وہ اعمال کا سلسلہ ان کا ختم ہو چکا ہے، وہ گئے۔
مسئلہ میری اور آپ کی ذات کا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ موت آئے گی اور جانا اللہ کے پاس ہے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ قبر کے اندھیروں سے گزر کے آگے حشر کے میدان میں جانا ہے، یہ بات دل میں اتر جائے کہ حشر کے میدان میں پھر میرا ناپ تول کے ترازو پہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، یہ بات دل میں اتر جائے کہ وہاں فتح اور شکست بھی ہے، وہاں کامیابی اور ناکامی بھی ہے، وہاں حسین چہرے بھی آئیں گے، بدصورت چہرے بھی آئیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسفرہ مستبشرہ، یہ سارے حسین چہرے، ہنستے ہوئے چہرے، اور وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، بدصورت چہرے بھی آئیں گے، یہ سب کچھ آگے ہونے والا ہے۔ یہ بات دلوں میں جب اتر جائے گی کہ میں نے آگے پہنچنا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے انسان یہاں اپنی باقی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگائے۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔